اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ تمام حمد و ثنا اس خالق مطلق کے لیے کہ جس نے انسان کو خلق کیا اور کبھی اسے لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ اسے منزل کمال تک پہنچانے کے لیے ہادیان برحق کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ انسان منزل کمال تک پہنچ سکے۔ بے شک خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، انسان کو خود کی پہچان ہو جائے، اور ہماری بدنصیبی یہی ہے کہ ہم خود کو پہچان نہیں پاتے۔ اور ہم خود کو پہچان کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ ہمارے ہر عمل سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ یقین کی کمی ہمیں بہت سارے نقصانات سے دوچار کرتی ہے۔ ہمیں اس بات پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جن سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا ضرور کریں گے۔ مثلاً ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں، ہم اہل بیت کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اگر ہم اپنے خدا پر یقین نہیں کر سکتے تو پھر ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے تو وہی ایک ذریعہ ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، جو ہمیں تباہیوں سے بچا سکتا ہے، جو ہمیں صرف کوفے کا رہنے والا ایک شخص تھا، اسے امام مہدی علیہ السلام سے ملنے کی بڑی خواہش تھی۔ ایک بار وہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام سے ملنے کی ترکیب بتائیں اور بتائیں کہ میں کس طرح امام وقت سے مل سکتا ہوں۔ عالم دین نے کہا، ایسا کرو، 40 روز تک حرم امام حسین علیہ السلام میں جا کر زیارت عاشورہ پڑھو۔ انشاءاللہ 40 دن پورے ہونے پر امام مہدی تم سے خود ملاقات کرنے آئیں گے۔ اس نے کہا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کوفے کا رہنے والا تھا، اس کے لیے کربلا جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم آیا کرتا تھا اور زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا۔ 10 دن گزر گئے، 12واں دن آیا، 15واں دن آیا۔ جب 15واں دن آیا تو اس کے دل میں پہلی دفعہ شک آیا۔ اس نے سوچا کہ امام زمانہ وقت کے امام ہیں، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، وہ مجھ سے ملاقات کرنے کیوں آئیں گے؟ بہرحال پھر بھی کسی طرح سے ہمت جٹا کر اس نے 25 دن گزار لیے۔ جب 30 دن گزر گئے تو اب اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ امام مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آئیں گے، امام مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ یہ سب کچھ ابھی چل رہا تھا۔ 35واں دن گزر گیا۔ جب 35واں دن گزر گیا تو وہ پوری طرح سے اس بات پر یقین کر بیٹھا کہ امام مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آئیں گے۔ وہ سوچنے لگا اگر انہیں آنا ہوتا تو وہ اب تک آ چکے ہوتے۔ 37 دن جب گزرے، 38واں دن بھی کسی طرح سے اس نے گزار لیا۔ 39ویں دن جب وہ حرم امام حسین سے ہمت ہار کر باہر نکل رہا تھا تو اسے ایک سوار نظر آیا۔ اس سوار نے اسے اس کا نام لے کر پکارا۔ جب نام لے کر پکارا تو وہ چونک گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کون؟ اس نے جواب دیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہا، کوفے کے رہنے والے ہو نا؟ کہا، ہاں۔ کہا، اچھا یہ بتاؤ، کوفہ کس طرف سے جاؤ گے؟ خشکی کی جانب سے جاؤ گے یا تری کے راستے سے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، میں خشکی کے راستے سے کوفے جاؤں گا۔ کہا، اچھا ٹھیک ہے، جا رہے ہو تو جاؤ، اور جا کر کوفے میں ایک شخص ہے، یہ اس کا پتہ ہے، اسے 40 درہم دے دینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے بڑھنے لگا۔ اس شخص نے روکا، کہا، سنو، لیکن تم اس کے گھر فجر کے وقت جانا، اور جب فجر کے وقت جاؤ گے تو اس کا حلیہ میں تمہیں بتا دے رہا ہوں، اس کے جسم پر خون لگا ہوگا، پریشان مت ہونا، وہ قصاب ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ یہ کیسے جانتا ہے۔ پھر بھی وہ واپس پلٹا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال تھا۔ پلٹ کے آیا اور کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس ناقے سوار نے جواب دیا، میرا نام قائم ہے۔ یہ شخص ابھی بھی نہیں پہچان پایا۔ اچھا یہ بات بھی مشہور ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب ہم امام وقت سے یا حجت خدا سے ملتے ہیں اس وقت ہم اپنی ذہین سے ذہین انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے۔ یہ شخص اس پتے پر اگلی صبح گیا۔ فجر کا وقت تھا۔ قصاب نے دروازہ کھولا تو جو حلیہ بتایا تھا بالکل وہی حلیہ پایا۔ کہا، یہ قصاب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔
واقعے کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اچھا آپ یہاں ٹھہر جائیں، میں ابھی آتا ہوں. وہ اندر گیا، اس نے غسل کیا، وضو کیا اور اس شخص کے قریب آیا. یہ شخص جس نے سیرت عاشورہ پڑھی تھی وہ حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. کہا بھائی آپ مجھے یہاں کھڑا کر کے کہاں چلے گئے؟ کہا میں ان آنکھوں کو چومنے کے لیے غسل کرنے گیا تھا جس نے میرے امام کی زیارت کی ہے. میں نے امام وقت سے یہ دعا کی تھی کہ اے امام مجھے 40 درہم کی ضرورت ہے اور آپ مجھے 40 درہم عطا کر دیں. میرے امام کا وعدہ ہے کہ وہ مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ میرے ہر پریشانی کو دور. اس شخص کو حیرت ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، احساس ندامت سے اس کی آنکھیں تر ہو گئیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس انسان کی یقین کی کمی نے آج اسے اتنا نادم کر دیا کہ وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان پایا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک قصاب امام کو پہچان رہا ہے اور میں اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان پایا. تو ناظرین ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جن سے مانگ رہے ہیں ہم انہیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. وہ ہم سے کہیں بہتر ہیں اور وہ ہماری ہر دعا کا جواب دیتے ہیں. یہ ان کا وعدہ ہے، یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے جو ٹوٹ جایا کرتا ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یقین کی کمی انسان کو کتنا نادم کر دیتی ہے. اگر وہ شخص امام کو پہچان گیا ہوتا تو شاید اسے اتنی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خدا پر یقین کر سکیں. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام پر یقین کر سکیں اور صرف ان سے ہی امید لگائیں، کسی انسان سے امید نہ لگائیں، کیونکہ اگر ہم انسان سے امید لگائیں گے تو وہ امیدیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں. آپ کی دعاؤں کی طلبگار میں ثنائے زہرا عابدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی. فی الحال آپ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.